اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا مدبر الأمور يا مجري البحور يا ملين الحبيب لداود عليه السلام رب صل على محمد وآل محمد مولاتي يا فاطمة وعيسى مولاتي يا فاطمة وعيسى مولاتي يا فاطمة وعيسى. واجب سمجھ کر صلوات کی نماز اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اگر زحمت نہ سمجھیں تو ذرا اس سے تھوڑی بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الخلائق والبریہ والعالم الجاہر والخفیہ وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المطلبي المكي المدني الطاهر الرسول مبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صلى الله صلی علی محمد وآلہ محمد. نعرہ تکبیر.
اتنا بھی کم مجمع نہیں ہے جتنی آواز کم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، حیدریہ، حسینیت، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. بآواز بلند صلوات اللہم صلی ارباب دانش و اہل علم حضرات، بزرگان دین، برادران ملت، عاشقان رسول و عاشقان اولاد رسول و عاشقان رسول و اولاد رسول، میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 1 سورہ نمبر 2 یعنی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت میں اللہ نے زبانی بے زبانی کے ساتھ تمام صاحبان اسلام و ایمان و ایقان پر، تمام صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت پر اس حقیقت کو واضح فرما دیا ہے کہ میرا رسول، میرا محبوب، میرا مطلوب، میرا مقصود، میرا احمد، میرا محمد، میرا حبیب، وہاں کا مجتبی، یہاں کا مصطفیٰ. بس تھوڑا سا بولیں گے میری بات آپ تک پہنچ جائے میرے لیے کافی ہے. مجھ اللہ اور کائنات کے درمیان کل بھی وسیلہ تھا، آج بھی وسیلہ ہے. آواز ٹکرائے تاکہ لوگوں تک بات صحیح. خدا فرما رہا ہے کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. اس سے پہلے یعنی رسول پاک کی اس دنیا میں آنے سے پہلے، دیکھیے صاحبان جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ساری تقریر کے لیے آپ کو زحمت نہیں دوں گا، صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یہ جو میری پہلی بات ہے اگر آپ نے یہ توجہ سے سماعت فرما لی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. صرف یہ پہلی بات پہ آپ ذرا توجہ فرمائیں گے. ہمارے رسول کے اس دنیا میں آنے سے پہلے رسول کونین کے عالم انوار سے اس عالم اظہار میں آنے سے پہلے، یا فکرہ اور بدل دوں، عالم نورانیت سے اس عالم مادیت میں قدم رکھنے سے پہلے، نہیں یہ فکرہ ذرا اور مشکل ہو گیا، میں آسان کر دیتا ہوں. حضرت بی بی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی آغوش مبارکہ کی زینت بننے سے پہلے، یعنی ابھی ہمارا رسول جسمانی اعتبار سے دنیا میں آیا نہیں، یا اللہ فرما رہا ہے کہ کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. جب یہودی اس دور کے کافروں سے
مشرکوں سے جنگ لڑتے تھے، ان کی لڑائی ہوتی تھی، اور یہودی لڑتے ہوئے یہ محسوس کرتے تھے کہ کافر ہم پر غالب آ رہے ہیں، ہمیں شکست ہو رہی ہے، تو وہ اپنی شکست کو، اپنی ہار کو فتح میں بدلنے کے لیے وہ یہودیوں کے علماء آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ سے فتح کی دعا مانگتے تھے۔ جتنے بولے ہو میں شکر گزار ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہودی جب کافروں کے ساتھ لڑتے تھے تو یہودی یہ محسوس کرتے کہ کافر اور مشرک ہم پر غالب آ رہے ہیں، تو وہ کافروں کی اس غلبے کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے یہودیوں کے علماء آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر، یعنی بغیر سائے کے زیر آسمان کھڑے ہو کر اللہ سے فتح کی دعا مانگتے تھے۔ کیسے مانگتے تھے؟ وہ یہودی علماء ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں یہ کہتے تھے کہ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان۔ پروردگار تجھے اس نبی کا واسطہ جس کو آخری زمانے تو نے بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ نہیں صاحبان، میں نے اسی لیے پہلے گزارش کی تھی کہ ذرا میری پہلی بات پہ توجہ کی جائے، پھر آگے بے شک آپ کی مرضی ہے بولے نہ بولے۔ ہمارے رسول کے دنیا میں آنے سے پہلے ابھی رسول دنیا میں آیا نہیں، ابھی میرا رسول بی بی آمنہ کی گود کی زینت بنا نہیں کہ وہ یہودی علماء واسطہ دے کر دعا مانگتے تھے کہ بحق نبی الذی وعدتنا فی آخر الزمان ان تبعثہ فی آخر الزمان، تجھے اس نبی کا واسطہ جس کو آخری زمانے میں تو نے بھیجنے کا ہم سے وعدہ کیا ہے، ان تنصرنا اليوم، اس نبی کے صدقے میں آج کے دن ہماری مدد فرما۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ بے شک مجمع کم ہے، لیکن میری بات، میرے لفظ، میری تصویر ویڈیو کیمرے میں محفوظ ہو رہی ہے۔ میں اپنے لفظوں کا نہیں، آپ سب کی دعاؤں کے صدقے میں اور ترابی صاحب کی دعاؤں کے صدقے میں میں الحمدللہ اپنے حرفوں کی ضمانت دے کر اور حوالہ دے رہا ہوں۔ نوٹ کرنا چاہو کر لو، تقریر کے بعد لکھوانا چاہو لکھوا لو۔ بعد میں اگر کسی کو ضرورت پڑے تو رابی صاحب کے پاس نمبر ہے، مجھے فون کیجئے گا، میں فوٹو کاپی بھی بھیج سکتا ہوں۔ تو میں حوالہ دے رہا ہوں، اس سے بڑا میں بات نہیں کر سکتا۔ ہمارے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب تفسیر کبیر، حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی، جلد نمبر 1۔ دوسری کتاب تفسیر در منصور، جلد نمبر 1، چونکہ پہلے پارے کی تفسیر ہے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی۔ تیسری کتاب تفسیر ابن کثیر، حضرت حافظ اماد الدین ابن کثیر علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی، جلد نمبر 1۔ آپ چپ رہیں گے، میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ میرے حیدر، میرے معظم مکرم سامعین، چوتھی کتاب کا نام ہے تفسیر روح المعانی، حضرت علامہ شہاب الدین محمود آلوسی کی لکھی ہوئی۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ جب یہودیوں پہ یہ سخت وقت آتا کہ کافر جنگ کرتے ہوئے ان پہ
دعا مانگتے تھے کہ پروردگار بحق کے نبی کے کلذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان، تجھے اس نبی کا واسطہ کہ جس کو آخری زمانے میں بھیجنے کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ان تنصرنا اليوم، آج کے دن ہماری مدد فرما۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب وہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے یہودی واسطہ دیتے تھے تو اللہ ان کے واسطے کو، ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تھوڑا سا زبان کے ساتھ بولیں گے میرے ساتھ، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا تھا، بلکہ ادھر وہ دعا مانگتے تھے، ادھر اللہ ہمارے نبی کے واسطے سے مانگی ہوئی دعا پر یہودیوں کو فتح دے دیتا۔ اب آپ بولے نہ بولے چپ رہے، میں فکرہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، ہمارا وہ نبی، ہمارا وہ رسول جو سو رہے وہ سوتے بھی جائیں لیکن میرا یہ فکرہ ضرور لیں گے، ہمارا وہ نبی، ہمارا وہ رسول جو دنیا میں آنے سے پہلے یہودیوں کے لیے وسیلہ بن سکتا ہے۔ توجہ فرمائے صاحبان، تو وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے امتیوں کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے وسیلہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ میرے معظم مکرم سامعین، آپ خاموش ہو گئے، مجھے گلا ہوا ہے، لاہور تک دکھی جاؤں گا فکرہ اگر میرا ضائع گیا۔ وہ یہودی واسطہ کس کا دیتے تھے؟ ہمارے نبی کا۔ یہ تو مشکل بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، میں ترنم میں تجھے بات نہیں دے سکتا، آپ کو اسی انداز میں سننا پڑے گا۔ وہ واسطہ کس کا دیتے تھے؟ بولو، نہیں سارے نہیں بولو کہ میں بھی رکا رہوں گا۔ ہم واسطہ کس کا دیتے تھے؟ ہمارے نبی کا۔ امتی کس کے تھے؟ جناب موسیٰ کے۔ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، کلمہ موسیٰ کا پڑھ رہے ہیں۔ حیدری، نہیں صاحبان توجہ فرمائے، کلمہ جناب موسیٰ کا پڑھ رہے ہیں، واسطہ دے رہے ہمارے نبی کا۔ بھئی ان کو چاہیے کہ جس کے وہ امتی ہیں وہ واسطہ بھی اسی کا دے۔ جب امتی موسیٰ کے ہیں تو واسطہ بھی موسیٰ کا دے کر اللہ سے دعا مانگے۔ موسیٰ کے امتی ہو کر واسطہ موسیٰ کا نہیں دیتے۔ واسطہ حیدری، واسطہ دے رہے ہیں ہمارے نبی کا۔ میرے خاموش سامعین، مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، موسیٰ کے امتی ہو کر ہمارے نبی کا واسطہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہودی بھی مانتے تھے کہ اگر موسیٰ پر بھی مشکل آئی ہے تو اس نے واسطہ محمد و آل محمد کا دیا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ایک درود نہیں پڑھ دیتے بلند آواز سے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا جی، میں نے بلند آواز سے کہا ہے، اگر یہ بلند ہے تو ایک ڈھیلے ڈھیلے انداز میں بھی درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے میرے معظم مکرم سامعین، وہ واسطہ دے رہے ہیں، میری بات ضائع نہ جائے، بحق کے نبی کلذی وعدتنا، تجھے اس نبی کا واسطہ، میں بھولا نہیں ہوں، اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے مجھے رکنا پڑ جائے گا۔ واسطہ دے رہے ہیں بحق کے نبی کلذی وعدتنا، اس نبی کا جس کو بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا ہے، یعنی ابھی وہ آیا نہیں ہے،
یہودی کہہ رہے اس نبی کا واسطہ ایک بندہ نہ بولے میں اپنے فکرے پہ مطمئن ہوں. مولانا اگر ہمارا نبی دنیا میں آنے کے 40 سال بعد نبی بنا ہے تو یہودی نبی کا واسطہ کیسے دے رہے ہیں؟ یا جیتے رہیں سلامت رہیں. اب اللہ فرما رہا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب وہی رسول جس کا واسطہ دے کر وہ اللہ سے دعا مانگتے رہے، جب وہ رسول ان کے درمیان ظاہر بظاہر اس جسمانی لبادے میں بشری لبادے میں وہ رسول ان کے سامنے آ گیا، اللہ فرماتا ہے جانتے تھے کہ یہ وہی رسول ہے، چونکہ مما عرف وہ اس کو جانتے تھے. جو انجیل اور تورات زبور میں ہمارے نبی کی علامات نشانیاں تحریر تھی وہ ان کے مطابق جانتے تھے کہ یہ وہی رسول ہے، لیکن جاننے کے باوجود کفروا بہ، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. جیسے انکار کیا اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھو فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. تو آیت سے پتا چل گیا کہ کافر دیواروں پر لکھنے سے کافر نہیں بنتا. جو گھر میں بولتے ہیں وہ یہاں بھی بولے، جو گھر میں نہیں بولتے میں ان کا تو ذمہ دار نہیں ہوں. کافر دیواروں پر لکھنے سے کافر نہیں بنتا، نعرے لگانے سے کوئی کافر نہیں بنتا. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ کافر کب بنتا ہے؟ جب معصوم کو، حجت خدا کو، نبی اور امام کو کوئی جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود ماننے سے انکار کر دے. اللہ فرماتا ہے کافروں پر لعنت ہے. میرے شیعہ سنی بھائیوں، ابلیس جانتا تھا کہ یہ آدم ہے. نہیں، مجھے افسوس ہوا ہے، ابلیس جانتا تھا کہ یہی آدم ہے، یہی خلیفت اللہ ہے. اس کی خلافت کا اعلان اللہ نے ملائکہ میں فرمایا ہے. جانتا تھا مگر جاننے کے باوجود اس نے مانگنے سے انکار کر دیا. چلو سار ہلا دینا، نہ بولنا. جاننے کے باوجود ماننے سے انکار کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ جب اس نے ماننے سے انکار کیا کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا. معلوم ہوا جو بھی معصوم کو جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود ماننے سے انکار کر دے، وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے. آپ خاموش ہو گئے، مجھے ایک آیت کا حوالہ اور دینا پڑ گیا. نعمان بن فہری جانتا تھا کہ یہی علی ہے. غدیر کے میدان میں جس کی ولایت کا، جس کی امامت کا اللہ نے رسول کے ذریعے سے اعلان فرمایا ہے، من کنت مولا کا اعلان سنایا ہے، لیکن جاننے کے باوجود، ماننے کے باوجود جب اس نے ماننے سے انکار کر دیا اللہ کو اعلان کرنا پڑا. سالا سائل بعذاب واقع لیسا للکافرین لیسا لہو دافع، کہ یہ عذاب کافروں سے ٹلنے والا نہیں. میں نے عالم تصور میں عرض کیا پروردگار معاف کرنا، چھوٹا منہ بڑی بات، ابھی تو تیرے ساتھ حج کر کے آیا ہے، نمازیں بھی ساتھ پڑھتا رہا، تیرے پہلے رسول کے پہلو میں بھی بیٹھتا رہا، نبی کے ساتھ رکوع و سجود کرتا رہا، پھر کافر کیوں ہے؟ فرمایا پگلے، بے شک وہ نبی کے ساتھ
نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج بھی کر کے آیا ہے، لیکن اتنے عرصے میں اس کا کفر اس کے دل کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اگر چھپے ہوئے یار چھپے ہوئے حیدری چھپے ہوئے کفر کا پتہ کرنا ہو تو معصوم کی قسمت میں خلیفۃ اللہ کی خلافت کے اعلان پہ نظر رکھنا پڑے گی کہ ادھر اعلان ہوگا، جس کے اندر چھپا ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا، جیسے ابلیس سجدے پہلے کرتا تھا، جیسے آدم کی خلافت کا اعلان ہوا، جو اندر چھپا ہوا کفر تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا، جن جن کے دل میں چھپا ہوا کفر تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ما عرفو، وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ وہی رسول ہے۔ تو میرے معظم مکرم سامعین، چونکہ دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ میں تشریح کر سکوں، میرے فکر پہ توجہ رہے، انہوں نے واسطہ دیا کس کا؟ بحق کے نبی کے کلذی، اس نبی کا واسطہ، یعنی نبی کے آنے سے پہلے یہودی کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی ہے۔ جتنے بولے ہو میں شکر گزار ہوں۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ آج کے مولوی سے بہتر تو اس دور کے یہودی کا عقیدہ ہے کہ وہ یہودی مان رہا ہے، یہودی ہو کر، کہ نبی یہاں آ کر نہیں بنتا حیدری، بلکہ نبی بن کے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شیعان محمد و آل محمد کا یہ عقیدہ ہے، سبحان اللہ، کہ ہمارے رسول کا فرمان ہے کہ کنت نبی جن آدم بین الماء والدین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ بھی نہ تھا، جب آدم کے دم میں دم نہ تھا، نہ مکی تھے، نہ مکا تھا، نہ جن تھے، نہ انسان تھے، نہ روحیں تھی اور نہ حوریں تھی، نہ غلمان تھی، کچھ بھی نہ تھا، صرف وہ تھا، بنانے والا تھا اور ایک بننے والا محمد الرسول اللہ تھا۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، ہمارا ایمان ہے کہ میرا نبی یہاں آ کر نبی نہیں بنا، بلکہ نبی بن کے آیا ہے۔ یہی ہے ہمارا عقیدہ۔ فکرہ سمجھ میں آئے، دل کرے بولنا، نہ کرے پیشہ خاموش رہنا، میں آپ پہ مطمئن ہو کے چلے جاؤں گا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ بالنبوت۔ ہماری کتاب بحار الانوار جلد نمبر 1 قبلہ اردو میں چھپی ہوئی، اس میں حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے رسول پاک کے باب میں تحریر فرمایا ہے کہ جب ہمارا نبی اس دنیا میں آیا تو میرے نبی نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے کیا کیا؟ خر للہ ساجدن، میرے نبی نے سب سے پہلے توحید کا سجدہ ادا کیا۔ جیتے رہو، سلامت رہو میرے معظم مکرم سامعین، نبی نے تو دنیا میں آتے ہی ماں کے دودھ پینے سے پہلے سجدہ توحید ادا کیا ہے، تاکہ میرے آنے والے امتیوں کو پتا چل جائے کہ مجھے 40 سال کے بعد نبی نہ ماننا، میں سجدہ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم وہاں بھی اللہ کو منوانے والے تھے، اور ہم یہاں بھی اللہ کو اللہ منوانے والے ہیں۔ اب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک کو بی بی آمنہ نے اٹھایا۔ گھبرا تو نہیں گے صاحبان؟ ہاں دیکھیے، آپ بولے نہ بولے، جو وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ مجھے پوری کوشش کرنی ہے اور اپنی ایمانداری سے عشق علی کی نماز ادا کرنی ہے۔ جو آپ بول سکیں تو آپ کی مہربانی ہے۔ حیدری، علامہ مجلسی
جیسے ہمارا رسول دنیا میں آیا، بی بی آمنہ کی اور ابھی آغوش میں تھا، ہاتھوں میں تھا، یحرک شفتین۔ دیکھیے میں وہ خطیب نہیں ہوں جو ٹوٹے پڑھوں، میں موضوع لے کے چلنے کا عادی ہوں۔ آپ سنیں گے میں پھر بھی موضوع پڑھوں گا، آپ نہیں سنیں گے میں پھر بھی ٹوٹ کے نہیں پڑھوں گا، موضوع پڑھوں گا۔ یحرک شفتین، میرے رسول نے جیسے دنیا میں آئے، رسول کے لب متحرک ہوئے، یعنی رسول کے لبوں نے حرکت کی۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ رسول کے لبوں نے حرکت کی۔ بی بی فرماتی میں نے چھپ کر جو آواز سنی تو رسول میرے بیٹے محمد کے لبوں سے لفظ نکل رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسی باتوں پہ بھی بولتے ہیں ہم، وحدہ لا شریک لہ واشہد انی محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حیدری، دیکھیے میرے معظم مکرم سامعین، میرے نبی کا دنیا میں آتے ہی اپنی رسالت کی گواہی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، یہاں آ کر نہیں بنوں۔ بڑی پیاری بات ہے اگر آپ نے توجہ فرمائی۔ اب بی بی صفیہ بنت عبد المطلب رسول پاک کی پھوپھی، بیٹا بات پہ توجہ رکھنا، چونکہ بزرگوں سے سن کے پڑھتے ہیں آپ کو ہی سنانی ہوتی ہے۔ رسول پاک کی پھوپھی حضرت بی بی صفیہ بنت عبد المطلب وہ فرماتی ہے کہ میں نے دستور العمل کے مطابق، اب مجھے بزرگوں کو بھی یہ سمجھانا پڑے دستور کیا ہوتا ہے۔ جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو مائیں اسے الٹ پلٹ کے دیکھتی ہیں، کبھی اوپر کر کے کبھی نیچے کر کے، کہ کہیں بچے میں کوئی جسمانی عیب تو نہیں ہے، کوئی نقص تو نہیں ہے۔ اور بی بی صفیہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں نے دنیا کے دستور کے مطابق اپنے بھتیجے محمد کو یوں اٹھایا، میرے فکر پہ توجہ رہے، یہ بات صرف سننے سے نہیں دیکھنے سے بھی تعلق رکھتی ہے، اور اگر یہ میں نے بات پہنچا دی تو میں سمجھوں گا کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ بی بی فرماتی جیسے میں نے بھتیجے کو الٹ پلٹ کے دیکھا اور جیسے دیکھا تو میں پریشان ہو گئی۔ میرے بھتیجے محمد کی یہ جو شانوں والی، یہ ادھر اور ادھر دو چوڑی ہڈیاں ہیں، ایک ادھر ایک ادھر۔ اب مجھے یہ بھی بتانا پڑے کہ شانوں کے پیچھے ہڈیاں ہیں تو مجھے تو افسوس ہوگا، آپ خود اپنے پیچھے ہاتھ مار کر دیکھ لیں، دو جو چوڑی ہڈیاں ہوتی ہیں، بی بی فرماتی ان کے درمیان میرے بھتیجے محمد کی ایک گوشت کا حصہ ابھرا ہوا تھا۔ جیسے میں نے دیکھا تو میں پریشان ہو گئی کہ یہ کوئی جسمانی عیب تو نہیں، یہ کوئی نقص تو نہیں، وہ بندہ مجرم ہوگا جو سمجھ کے نہیں بولے گا۔ بی بی فرماتی ہے دوسرے لمحے جیسے میں نے اس ابھرے ہوئے، بھائی سونا بھی ہے میری بات بھی سننی ہے، جیسے میں نے ابھرے ہوئے گوشت کو غور سے دیکھا تو اس کے دائیں طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ، جیتے رہیں سلامت رہیں، اور اس کے بائیں جانب لکھا تھا محمد رسول اللہ، یعنی یہ ہے وہ مہر نبوت جو آپ اکثر سنتے ہیں نا، رسول کے اپنے کندھوں پہ مہر نبوت تھی، وہ یہی تھی کہ وہ گوشت کا حصہ ابھرا ہوا تھا ان چوڑی ہڈیوں کے درمیان۔ ایک طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ اب تک آپ نے جتنا میرا امتحان لینا تھا لے لیا، اب میں اس چہرے کی زیارت چاہتا ہوں مولا کے صدقے میں، جو سمجھ بھی رہا ہے، علی کو دل میں بھی رکھتا ہے اور بول نہیں رہا۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ بھی قرآن کی آیت ہے اور محمد رسول اللہ بھی
रसूल अल्लाह लिखा है, ये दोनों है आयतें। आप उधर भी देखेंगे, मेरी बात भी सुनेंगे। देखें ना, मैं आपके चेहरे की ज़ियारत को सवाब समझता हूँ। मासूम का फरमान है मोमिन के चेहरे को देखना भी सवाब। आप बोले ना बोले, लेकिन सिर्फ मुझे ज़ियारत का मौका दे देंगे तो मेरा जो सवाब है वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक दरूद पढ़िएगा, सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बानिया मजलिस भाई हाकिम शाह साहब भी तशरीफ ले आए हैं, तो चलो उनकी मौजूदगी में मैं फिक्रा इसलिए दे रहा हूं कि बानी को भी पता चले कि मौलवी ने भी कुछ पढ़ा है। तो मैं जो बात देना चाहता हूं, बड़ी तवज्जो चाहता हूं। मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामाईन रसूल के उस शानों की हड्डियों के दरमियान वो जो मोहरे नबूवत गोश्त का हिस्सा उभरा हुआ था, एक तरफ लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी तरफ लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है दोनों कुरान की आयतें। देखिए, जो मकाम तहारत पूरे कुरान का है वही एक पारे का है, जो एक पारे का है वही एक सूरत का है, जो एक सूरत का है वही एक आयत का है, जो एक आयत का है वही एक कुरान के लफ्ज का है। ऐसा नहीं है कि पूरे कुरान को बगैर वुजू के हाथ लगाना हराम है और एक सूरत को हलाल है, या एक सूरत की जगह पे आयत को लगाया जा सकता है। ना, जो मकाम तहारत पूरे कुरान का है, यानी जिस तरह मुकम्मल कुरान को बगैर वुजू के छुआ नहीं जा सकता, इसी तरह उसकी एक सूरत को, सूरत की एक आयत को, आयत के एक लफ्ज को, लफ्ज के एक हर्फ को छुआ नहीं जा सकता बगैर वुजू के। चुप रहो, तुम्हारी मर्जी है, मानना पड़ेगा जो मकाम तहारत पूरे कुरान का है वही छोटी से छोटी आयत का है। यही बात तो मुबाहला में रसूल समझा रहे थे कि बेशक हुसैन गोदी में है। हाय 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 हाय। अब बेशक मैं मोहम्मद आलम बुजुर्गी में हूँ, लेकिन मैं मुबाहला में हुसैन को गोदी में लाके बता रहा हूँ कि जो मकाम तहारत मुझ मोहम्मद का है, हाय हाय हाय, वही मकाम तहारत गोदी में हुसैन का है। यहाँ सिनो साल को ना देखो, जो मकाम तहारत बड़े का है वही मकाम तहारत छोटे का है। आपने बेनियाजी की चुप कर गए, मैं फिक्रा बदल रहा हूँ। अगर इनका मकाम तहारत मोहम्मद जैसा ना होता तो मेरा नबी मदीने में सबके दरवाजे मस्जिद में बंद ना करवाता, हाय हाय हाय, और इस घर का दरवाजा खुला ना रखता। कोई पूरे मजमे में 2-3 बंदे भी बोल पड़े, बाकियों पे गिला नहीं करूंगा और फिक्रा बदलूंगा भी नहीं, क्योंकि फिक्रा बदल दिया फिर मजा नहीं रहेगा। ये उर्दू की कमजोरी है। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, रसूल ने सबके दरवाजे बंद करवाए, अली का दरवाजा खुला रखा। एक सहाबी जिनका नाम है जाबर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि सहाबा में से एक सहाबी खड़े, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, दरवाजा तो नहीं निकालने देते, हवाला चाहिए होगा, मैं हाजिर हूं, दरवाजा तो नहीं निकालने देते, इतनी इजाजत दे दी कि दीवार में मैं इतना सुराख बना दूं कि उसमें से सर निकाल कर मैं मस्जिद के अंदर झांक लूं। रसूल फरमाते ना, अल्लाह ने इसकी भी इजाजत नहीं दी। अब अगले जुमले पे दिल करे बोलना, ना करे ना बोलना। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, सबके दरवाजे बंद क्यों करवाए हैं? आखिर अली ही का दरवाजा खुला क्यों रखा है? बोलना उसी ने है जिसका बोलना अली को पसंद है। फरमाया ताकि तुम्हें पता चले, आने वाली नस्लों को पता चले कि पाक और है पलीद और है वली। सुभान अल्लाह। बस साहिबान, आप
آپ بول پڑے، میں نے موضوع سمیٹ دیا۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ آپ بولے نہ بولے، میں بات آخری دے رہا ہوں، چونکہ بھائی آگے ہیں، ان کا احترام بھی مجھ پہ ضروری ہے۔ آپ اتنا بول پڑے، میرا مجلس میں حصہ ہو گیا۔ صرف ایک بات کرنے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ رسول پاک پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، انما المشرکون نجس۔ مشرک جی، مشرک نجس نہیں، مشرک نجس ہے۔ معاف کرنا، مجبوری ہے، لفظ نجس نہیں، مشرک نجس ہے۔ کتنا نجس ہے؟ مولا کے منبر کی طہارت کی قسم ہے، بات اگر آپ کے ذہنوں میں اتر آئی تو گھر داد نہ دو، گھر میں جاؤ گے دلوں سے دعا ضرور نکلے گی۔ مشرک نجس ہے۔ کتنا نجس ہے؟ مشرک کو پانی میں، پاک پانی میں، بہتے ہوئے پانی میں اسے ڈبو دو، مشرک پاک ہو جائے گا؟ جو چپ بیٹھے ان کے ہاں ہو جاتا ہے تو سارے بولو، کوئی بات نہیں۔ مشرک کو، کافر کو اگر پانی میں ڈبو دو، بہتی ہوئی نہر میں ڈبو دو، مشرک پاک نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ پانی پاک کرتا ہے، لیکن مشرک پانی سے پاک نہیں ہو سکتا۔ مشرک کو مٹی، پانی نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے، مٹی مشرک کو پاک کر لیتی ہے؟ نہیں۔ آگ پاک کر لے گی؟ نہیں۔ سورج کی روشنی پاک کر لے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ مشرک اتنا ناپاک ہے، میں بھولا نہیں ہوں، مشرک اتنا ناپاک ہے، اتنا پلید ہے کہ جسے پانی پاک نہیں کر سکتا، جسے مٹی پاک نہیں کر سکتی، جسے آگ پاک نہیں کر سکتی۔ ایک بندہ نہ بولے، میں اس جملے پہ خود اپنے آپ کو داد دے لوں گا، جس کو پانی پاک نہ کر سکا، جس کو مٹی پاک نہ کر سکی، جس کو آگ پاک نہ کر سکے، ادھر اس مشرک نے ایک دفعہ زبان سے کہا محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، جتنے بولے ہو میں شکر گزار ہوں۔ جسے مٹی پاک نہ کر سکی، جسے پانی پاک نہ کر سکا، ادھر اس نے زبان سے کہا محمد رسول اللہ۔ اب وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ پاک ہو گیا۔ پھر تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کے نام میں اتنی طہارت ہے، اللہ جانے اس کی ذات میں کتنی طہارت ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدریہ۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے نام میں اتنی طہارت ہے، وہی رسول فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز۔ کیا مانا؟ جتنا میں پاک ہوں اتنی بطول پاک ہے، جیسا میں معصوم ہوں ویسی معصومہ سیدہ ہے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، چاہتا تو اسی بات پہ گھنٹہ اور گزار دیتا۔ جتنا پاک میں محمد ہوں اتنی پاک بطول ہے، جتنا معصوم میں ہوں اتنی معصومہ سیدہ ہے۔ تو جب طے ہو گیا کہ سیدہ رسول کی طرح معصومہ ہے، گھروں میں جا کے سوچنا، علماء اہل سنت سے، جو آپ کے علاقے جو علماء ہیں ان سے جا کے پوچھنا کہ لاہور سے ایک طالب علم آیا تھا، اس نے یہ بات کی ہے، رسول ہے معصوم۔ ترابی صاحب جب معصوم ہے تو معصوم نے آ کے دعویٰ کیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایمان سے بتاؤ، کسی رسول کے امتی کو، صحابی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رسول سے کہے کہ اس پر گواہ لاؤ،
یہ جتنے 5-7 بندے بولے ہیں میں شکر گزار ہوں. رسول کہے نماز قائم کرو یا اللہ نے حکم دیا ہے. اس پہ کسی امتی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ رسول سے کہے اس پہ گواہ لاؤ. رسول نے روزے کا حکم پہنچایا, کسی صحابی کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ رسول سے کہے کہ اس پہ گواہ لاؤ کہ یہ اللہ نے حکم بخشا ہے. اس لیے کہ ہم تمام امت رسول کا یہ عقیدہ ہے. ایک پورے مجمع میں ایک بندہ بھی بول پڑا نا, فکرہ ایسا ہے کہ بہت پیارا فکرہ, میں اپنے اندر مطمئن ہوں. بسم اللہ کی با سے لے کر فناس کی سین تک ہر امتی کا ایمان ہے کہ یہ پورا قرآن محمد کی زبان پر اعتبار کا نام ہے. جیتے رہو سلامت رہو. اگر محمد کی زبان پر اعتبار نہ رہے تو قرآن کا اعتبار نہیں رہے گا. قرآن محمد کی زبان پر اعتبار کا نام ہے. جس کی زبان پر اعتبار کا نام قرآن ہے اس کا جود فاطمہ فرما رہی ہے کہ صدق میرا حق ہے. تو جب مان لیا کہ فاطمہ بطول رسول کا جود ہے, جیسا معصوم رسول ویسی سیدہ, تو جیسے رسول سے گواہ نہیں مانگا جا سکتا ویسے بطول سے گواہ نہیں مانگا جا سکتا. روتے اس لیے ہی کہ مسلمانوں نے اسی بطول کی اولاد پر ظلم کی ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آج بھی تاریخ خون کے آنسو رو رہی ہے. مجھے معاف کر دینا, تاریخ مظلومیت میں 4 تماچے ایسے ہیں. مصائب پڑھنا نہیں تھا کیونکہ بھائی بڑے خوبصورت انداز میں پڑھ گئے ہیں. چاہتا ہوں کہ اس فہرست میں میرا نام آ جائے, اس لیے 2 جملے پڑھ رہا ہوں. 4 تماچے تاریخ مظلومیت میں ایسے ہیں جن پر آج بھی تاریخ خون کے آنسو رو رہی ہے. پہلا تماچا حضرت یوسف کو لگا. چھوٹا سا یوسف جب قافلے والوں نے جناب یوسف کو غلام بنا کر لے کے جا رہے تھے اور اللہ کے نبی کو معصوم کو اونٹ پر سوار کر کے اونٹ پہ باندھ کر لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں قبرستان بنی اسرائیل آیا. سوار یوسف کی نظر چلتے ہوئے ماں کی قبر پر پڑی. ماں کی قبر کو دیکھا, نبی اونٹ کی سواری سے ایسے زمین پہ آئے جیسے بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے. اللہ جانے نیچے گرے اور نبی نے ماں کی قبر کے اوپر اس انداز سے لیٹے جیسے بچہ ماں کے سینے پہ لیٹتا ہے, اور لیٹ کے فرمایا اماں ذرا اٹھ کے دیکھ, میں تیرا وہی یوسف ہوں جس کے ناز اٹھاتی تھی. رونے والوں, یغلوش نامی ظالم نے جو حضرت یوسف کے نگران بنایا گیا تھا, جیسے نبی کو ماں کی قبر پہ لیٹے ہوئے دیکھا, اس نے آگے بڑھ کر نبی کی زلفوں پہ ہاتھ رکھا. نہیں, میں صرف پردے سے پڑھوں گا. زلفوں پہ ہاتھ رکھ کر اس نے ایسا زوردار تماچا نبی کے چہرے پہ مارا. نبی کی چیخ نکلی, آواز دے کے فرمایا اماں یہ وہی رخسار ہے جن پہ بوسے دیتی تھی. قبر سے آواز آئی, بیٹا یوسف. ماں حکم دے رہی ہے کہ بیٹا بے شک تو مظلوم ہے لیکن بد دعا نہ کرنا. یہ ہے تاریخ کا ایک تماچا. دوسرا تماچا اشارے سے گزر جاؤں گا. امام حسن مدینے کے بازار میں اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے کہ ایک مکان کے سامنے آ کر مولا حسن رک گئے. جب رکے صحابہ نے پوچھا مولا کیا وجہ
دروازے پہ آ کے رکے بھی ہیں، آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے، مولا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ امام رو کے فرماتے ہیں ذرا سوچ کے بتا کہ جس ماں کے بچے بھی موجود ہوں اور ان بچوں کے سامنے بچے دیکھتے رہے، ماں کو تماچے لگتے رہے۔ آواز آئی میرے صحابہ، اگر نانا محمد کی وصیت کی مجبوری نہ ہوتی تو میں اس سامنے والے گھر کو بتاتا کہ حسن دیکھتا رہا یا حسن کی ماں کو تماچے مارتا رہا۔ رونے والوں، یہ ہے تاریخ کا دوسرا تماچا۔ تیسرا تماچا کربلا میں 10 محرم جب غریب کربلا کے سارے مارے گئے، کوئی نہیں رہا زہرا کے لال کا، حسین قبضہ تلوار پہ سر رکھے ہوئے سبوح القدوس کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دینا، زخموں میں زخم تھے، یہ وہ زخمی ہے میرا مولا جس کے زخموں میں زخم ہے۔ مولا سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کربلا میں موجود تھے، آپ وضاحت فرمائیں گے آپ کے بابا کے جسم پہ کتنے زخم تھے؟ کوئی روئے نہ روئے، قبر میں رونے کے لیے میرے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ جب پوچھا نا کتنے زخم تھے، امام نے تعداد نہیں بتائی، امام نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کے فرمایا میرے صحابی اس انگوٹھی کو دیکھتے ہو؟ ہاں مولا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اس کے اندر لگا ہوا نگینہ دیکھ رہے؟ ہاں مولا دیکھ رہا ہوں۔ چیخ نکلی سید سجاد کی، آواز دے کے فرمایا اتنا حصہ بھی میرے بابا کے جسم پر خالی نہیں تھا جس پر زخم نہ ہو۔ کہیں تیروں کے زخم تھے، کہیں تلواروں کے زخم تھے، کہیں نیزوں کے زخم تھے، زخموں میں زخم تھے، باہر تیروں کے زخم تھے، اندر جگر میں کہیں اکبر کا زخم تھا، کہیں عباس کے بازوؤں کا زخم تھا۔ اور رونے والوں، حسین تسبیح پڑھ رہے تھے کہ اللہ لعنت کرے زجر بن قیس پر، یہ حرامی آگے بڑھا۔ سید بن خصوص مجھے معاف کر دیجئے گا، میں کوشش کروں گا پردے سے جملہ کہہ دوں، لیکن اگر نہ کہہ سکوں مجھے معاف کر دینا، میں پردہ نہیں ڈال سکتا۔ یہ حرامی میرے امام کے پیچھے سے آیا، اللہ جانے اس نے پاؤں کے ساتھ کیسی گستاخی کی کہ زہرا کا لال منہ کے بل زمین پہ گرا۔ حسین کا زمین پہ گرنا تھا، یہ زجر آگے بڑھا، اس نے قریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر اس کا دایاں ہاتھ اٹھا، ہاتھ کا اٹھنا تھا غریب کربلا کے چہرے پر اس نے ایسا اجر رسالت دیا کہ غریب نے 3 دفعہ فرمایا عباس عباس عباس۔ رونے والوں، یہ ہے تاریخ کا تیسرا تماچا۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی۔ چوتھا تماچا شام غریبہ کے بعد جب سے یہ ساتھیوں کو قیدی کر کے مقتلگاہ سے گزارا گیا، جناب سیدہ معصومہ نے حسین کی 4 سالہ بچی نے بابا کو پتھروں کے ڈھیر میں دیکھا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا۔ رونے والوں بی بی آئی قریب کہ میں بابا کا پوچھوں ہوں، لیکن جیسے قریب آئی بی بی جانتی تھی کہ میرے بابا کا سر تو شمر قلم کر کے لے گیا ہے۔ اب بی بی نے چاہا کہ میں بابا کی گردن کا بوسہ لوں، گردن سے کٹی ہوئی رگوں سے تازہ خون جاری تھا۔ پھر بی بی نے چاہا کہ میں اپنے غریب بابا کے سینے کا بوسہ لوں، سینے پہ اتنے تیر تھے کہ بی بی بوسہ نہ لے سکی۔ پھر بی بی نے چاہا کہ میں بابا کے ہاتھ کا بوسہ لوں، جب قریب آئی دیکھا میرے بابا کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ کی انگلی نہیں ہے۔ اور رونے والوں، اب بی بی چلتی ہوئی بابا کے قدموں کی طرف آئی، جھکتے جھکتے بی بی اتنا جھکی، بی بی کے لب مولا حسین کی پاؤں کی تلیوں سے مس ہوئے۔ آواز دے کے فرمایا میرا غریب بابا ذرا اٹھ کے دیکھ، میں تیری یتیم سکینہ ہوں، ذرا اٹھ کے دیکھ میں تیرے سینے کا تعویذ ہوں۔ رونے والوں اتنا جملہ سنا، شمر کمینہ آگے بڑھا،
اس نے یتیمہ حسین سمجھ کر بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، مجھے معاف کر دینا۔ جیسے جیسے ہاتھ اٹھتا رہا بچی کے قدم زمین سے بلند ہوتے رہے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے تماچا مارا، بی بی کا رخ پھر گیا فرات کی طرف، آواز دے کے فرمایا چچا